واقع معراج حصہ دوم، سدرۃ المنتہا کی طرف سفر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ کا لفظی معنی بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے مراد 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور اس سے آگے کسی فرشتے کی رسائی نہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی چھاپ بھی سنی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، تم کون سا عمل کرتے ہو جو میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور شرف ہم کلامی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، حضور اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جائیں۔ اگر میں اس مقام سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ ذات باری تعالیٰ کا جلوہ سامنے تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معراج کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار عنایات ہوئیں۔ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 4 خاص تحفے یعنی خوشخبریاں عطا ہوئیں۔ پہلا تحفہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے میں سے ہیں۔ دوسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شرک سے بچا رہا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ چوتھا تحفہ یہ عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر روز 50 نمازیں ادا کرنا فرض کیا گیا۔ 50 نمازوں میں کمی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عنایات کو لے کر واپس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا احکام عطا فرمائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کو ادا نہیں کر پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور اللہ سے کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور عرض کیا کہ الہی میری امت نہایت کمزور ہے۔ حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس جانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں جا کر عرض کرتے رہے، یہاں تک کہ شب و روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید کمی کی درخواست کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حکم میں تبدیلی نہیں، نمازیں 5 ہوں گی لیکن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کروں گا، یعنی 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر۔ واپسی کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نورانی سیڑھی سے اتر کر زمین پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات، وہم کلامی، آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتوں اور عظیم زیارات کا خصوصی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کا اظہار تھا۔ یوں اس مبارک سفر کے تمام منازل طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ واقع معراج پر کفار مکہ کا رد عمل۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے سرداروں کی نشست رہتی تھی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو ان کو سخت حیرانی ہوئی۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا۔ بعض لوگوں نے مختلف سوالات کیے، ان میں سے اکثر شام کے تاجر تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو بارہا دیکھا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کئی سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے پوری عمارت ظاہر فرما دی۔ کفار سوال کرتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر جواب دیتے جاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بعد آنے والے قافلوں کی بھی خبر دی، بتایا کہ فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی علامتیں بھی ان کے سامنے بیان فرمائی اور وہ قافلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی واپس پہنچے۔ ان تمام علامتوں کو دیکھ کر اور بیت المقدس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک جواب سن کر زبانیں تو بند ہو گئیں، لیکن دل جو صرف ایمان کی قوت سے مطمئن ہوتے ہیں وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ لہٰذا وہ لوگ جب عاجز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر مجلس برخاست کر دی۔ واقعہ معراج پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ میں پھیلی تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ابوبکر صدیق کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس خبر کی بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ ایک عقل مند آدمی ہیں اور ایسی خلاف عقل بات کو کیوں تسلیم کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ ایمان سے پھر جائیں۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے ہوئے ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر نے یہ قصہ سن کر فرمایا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو آسمانوں کی خبریں بیان کرتے ہیں جو بیت المقدس سے بھی دور اور بظاہر عقل میں نہ آنے والی ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا خطاب حاصل